ہوں نوید اختر ہاشمی۔ ذوق ٹی وی پہ کام کی بات سے سیریل ہماری جاری ہے، تو آج کے اس نمبر میں 16 لے کے حاضر ہوا ہوں۔ تو آج کا واقعہ جو سا ہے وہ ہمارے محبوب لیڈر جناب قائد اعظم محمد علی جناح ان کی لائف کا ایک واقعے سے ریلیٹڈ ہے، مگر کیونکہ اس میں سبق تھا تو میں نے کہا چلو آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ کام کی بات جو مین سینٹینس ہے اس کا کہ آئی ول فلائی ٹو اندر ٹیبل، کہ میں دوسرے ٹیبل پہ پرواز کر جاؤں گا۔ تو یہ واقعہ ہے جب قائد اعظم یہاں سے پاکستان سے اسٹڈی کر کے میٹرک تک، اس کے بعد باہر چلے گئے تھے، تو اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، تو جس کی وجہ سے جو انگریز تھے وہ مسلمانوں سے، ہندوؤں سے، ان سے بڑی نفرت کرتے تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بچے جو ان سے وہ پڑھیں لکھیں یا کوئی لیڈر بنے۔ تو اسی طرح کیا ہوا کہ جب قائد اعظم وہاں تھے تو ایک دفعہ وہ اپنے ہاسٹل میں تھے، تو ایک کینٹین پہ کھانا کھانے کے لیے ایک پروفیسر کھانا کھا رہا تھا، تو قائد اعظم نے بھی اپنا کھانا لیا اور وہ اس کے ٹیبل پہ جا کے بیٹھ گئے نا۔ تو پروفیسر کو بہت برا لگا، اس نے کہا اس کی اتنی جرت اس مسلمان کی کہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، غلام قوم کا بندہ۔ تو اس نے یہ کہا کہ کبھی تم نے سور کو اور کسی پرندے کو اکٹھے کھاتے دیکھا ہے؟ تو اس نے قائد اعظم کو سور کہنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو پرندہ، مگر قائد اعظم کی حاضر دماغی نے بڑا کام کیا۔ قائد اعظم نے فوری انگلش میں فقرہ بولا کہ آئی ول فلائی ٹو اندر ٹیبل، انہوں نے کہا کہ میں اڑ کر کسی اور ٹیبل پہ چلا جاتا ہوں۔ اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو پرندہ بنا لیا اور اس کو سور بنا لیا۔ پروفیسر کو جو سا ہے یہ بات بہت زیادہ بری لگی، تو انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ اچھا میں اس کو اب کلاس میں بدلا لوں گا۔ تو اگلے دن جب کلاس ہوئی تو پروفیسر نے قائد اعظم کو کھڑا کیا اور کلاس میں کہا کہ جی محمد علی، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو 2 تھیلیاں ملیں تو ایک میں دنائی ہو اور ایک میں دولت ہو، تو تم کیا لینا چاہو گے؟ تو قائد اعظم نے کہا جی میں تو دولت لینا چاہوں گا۔ تو ہنسا اور تالیاں لگوانے لگا، اسٹوڈنٹس کو دیکھ کے کہتا یہ دیکھو ان لوگوں کی عشر کی جھوٹ یعنی کہ سوچ یہیں تک ہے کہ یہ دولت کے پیچھے ہیں، ان کو عقل نہیں چاہیے، ان کو دولت چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو قائد اعظم نے پھر بہت خوبصورت حاضر دماغی سے جواب دیا، انہوں نے کہا سر آپ کیا لینا چاہیں گے؟ اس نے کہا میں تو عقل لینا چاہوں گا۔ اس نے کہا سر بات یہ ہے کہ جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی وہ وہی حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا شکر ہے میرے پاس بہت عقل پہلے ہی ہے، اس لیے مجھے عقل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کیا ہے، مجھے دولت کی ضرورت ہے، اس سے میں بہت سارے کام کر سکتا ہوں۔ اس طرح پھر قائد اعظم نے یعنی کہ نا اس کو پھر لاجواب کر دیا۔ کہنے سے مراد یہ کہ حاضر دماغی بڑی اچھی چیز ہے، مگر پازیٹیو ہو، ایسی حاضر دماغی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے لڑائی ہو جائے یا کوئی جھگڑا ہو جائے یا بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے۔ اچھی حاضر دماغی جو سی ہے وہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، اور جس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو گفٹ دیا ہے، اور وہ اس کو استعمال کر کے بہت سارے مسئلے سولو کر سکتا ہے، اور بہت ہی یعنی کہ نا حاضر دماغی اچھی ہو تو ایک کوڈ بن جاتی ہے، اور وہ واقعہ جگہ جگہ کوڈ کیا جاتا ہے، اور یہ ذہانت میں آتی ہے۔ حاضر دماغی ایک بہت بڑی ذہانت ہے، تو جن لوگوں میں یہ ہیبٹ یا نیچر ہے یا جن لوگوں میں ہے تو وہ تو کیا ہی بات ہے، جن میں نہیں ہے ان کو بھی چاہیے کہ ایسی چیزوں کو آبزرو کرے تاکہ ان میں اچھی حاضر دماغی جو سی ہے وہ بن سکے۔ مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔